بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات على محمد وآله درس تفسیر قرآن کے حوالے سے کل عرض کیا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں عرض کیا ہے قرآن مجید میں، جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری واجب ہے۔ اور جیسے کل کہا تھا کہ اللہ نے واضح طور پہ کہا سورہ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْيُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے میں رہنے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح ہم پہ واجب ہے جو کچھ رسول خدا لے کے آئے اس پر بھی ایمان لائے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے میں نبی کی ذات پہ تو ایمان لاتا ہوں، لیکن جو رسول خدا احکام، عبادات یا عقائد لے کے آئے ہیں ان میں سے کسی کو کہے نہیں میں یہ نہیں مانتا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ رسول خدا کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ اور انہی میں سے ایک چیز یہ ہے جو اللہ نے سورہ احزاب میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ اب اس کے مطابق ہمارے نزدیک اور تمام جو اہل اسلام ہیں کہ ختم النبیین سے مراد ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن ایک گروہ یہ ہے کہ جنہیں قادیانی یا مرزئی کہا جاتا ہے، وہ ختم النبیین سے مراد آپ کو آخری نبی نہیں مانتے۔ قرآن مجید کی مختلف قراءات ہیں، یعنی پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، پہلے 14 تھے، پھر 10 قراءات ہو گئے، اب 7 قراءات رائج ہیں پوری دنیا میں قرآن کو پڑھنے کی۔ اس آیت کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، ایک خاتم النبیین جو قراءت حفص ہے جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، دوسرا جو قراءت ہے اس میں خاتم النبیین ہے، تا کے نیچے زیر ہے، یعنی جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس پہ تا کے اوپر زبر ہے۔ خاتم النبیین ہو پھر تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ جو قراءت یہاں پہ رائج ہے اس میں خاتم ہے۔ اب وہ مرزئی کہتے ہیں، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہاں خاتم النبیین سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ آخری نبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاتم سے مراد مہر ہے۔ عربی میں خاتم مہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مہر تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف اس آیت سے یہ مراد ہے کہ آپ باقی نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی آپ نے کہا حضرت آدم بھی نبی تھے، جناب نوح بھی نبی تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہ سارے نبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یا وہ دوسرا کہتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین یعنی آپ نبوت کی مہر ہے، وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی اور آپ کے علاوہ نبی آئے تو آپ اس کے بارے میں تصدیق کر رہے ہوں گے، یعنی یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ آخری نبی ہوں گے۔ اب اس حوالے سے جو اہل اسلام اس کا رد کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتم سے آپ مراد مہر ہی لے لیں تو مہر کہاں پر استعمال کی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں جب خط تحریر کیے جاتے تھے، اور آج بھی یہی تقریباً طریقہ رائج ہے کہ اگر آپ کسی فقیر سے فتویٰ لینے جائیں تو وہ پوری تحریر کے بعد آخر میں اپنی مہر لگاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے خاتم النبیین کہہ دیا، یعنی اگر یہ لفظ مہر کے لیے ایک کنایہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے اللہ نے سارے نبی بھیجے اور آپ کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، یعنی آپ کے بعد اب وہ سلسلہ نبوت بند ہو گیا، کہ جیسے کسی خط کو لکھنے کے بعد سیل بند کر دیا جائے یا اوپر مہر لگا دی جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو احادیث بھی موجود ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، اور یہ تقریباً سارے اہل سنت علماء نے بھی لکھی ہے، جیسے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے کہا حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یا علی
یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب ہارون علیہ السلام سے تھی، مگر ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ واضح طور پر حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اور لیکن جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی رسول خدا کی شریعت کی ہی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ اور نبی بھیجتا رہتا ہے، اور انہی میں سے انہوں نے ایک غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے۔ لیکن جو انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھے، اس معنی میں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے لیے ہم اہل تشیع کے نزدیک تو یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ نے نبوت کا باب بند کر دیا ہے، اسی لیے اللہ نے امامت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو پھر یہ امامت کا سلسلہ شروع نہ ہوتا۔ لہذا رسول خدا کی ختم نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اس کا انکار کرے گویا ایسے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ اگر آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا۔ ہاں جی، جو پہلا بیٹا آپ کا سوال ہے کہ غسل جنابت ظہر سے پہلے کیا جاتا ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ کو سوال میں اشتباہ ہو کہ ظہر سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہاں اگر رات کو غسل جنابت واجب ہو تو روزے کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اذان فجر سے پہلے کیا جائے۔ اگر رات کو غسل واجب ہو گیا اور صبح کی اذان تک غسل نہیں کیا تو اس دن کا روزہ باطل ہوگا۔ لیکن اس کے بعد یہ کہ اگر آپ نے دن میں روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد آپ سو گئے اور عالم خواب میں آپ پہ غسل جنابت واجب ہو گیا جان بوجھ کے نہیں، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور جو دوسرا آپ نے کہا ماتم یا زنجیر کے حوالے سے آپ کے اہل سنت دوست کہتا ہے کہ کوئی قرآن سے آپ دلیل دیں۔ اب دیکھیے جو ماتم ہے وہ ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف، اور اس کے حوالے سے چونکہ ہمارے نزدیک ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سنت بھی حجت ہوتی ہے، اور ان کے نزدیک جو صحابہ یا امہات المؤمنین کہتے ہیں وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ رسول خدا کے انتقال کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ نے بھی ماتم کیا تھا، اور اسی طرح صحابی رسول جناب بلال نے بھی ماتم کیا تھا۔ اس کے لیے یہ انہیں اہل سنت کو دلیل دی جاتی ہے کہ اگر ماتم کرنا آپ کے عقیدے کے مطابق، یعنی ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں، ان کے نزدیک کہ اگر حرام تھا تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ایک صحابی آپ کے فعل حرام کر رہا تھا، یا رسول کی کوئی زوجہ کیا یہ فعل حرام کر رہی تھی، یعنی یہ جائز ہے۔ اور جہاں تک دوسرا زنجیر زنی کے حوالے سے ان کو دلیل دی جاتی ہے وہ جناب اویس کرنی کا ایک واقعہ ہے، اگرچہ وہ واقعہ جو تصوف والے ہیں جنہیں ہم صوفی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں ہے۔ اب چونکہ جب مخالف کو دلیل دی جاتی ہے تو اس کی کتاب کے مطابق دی جاتی ہے، اس کی عقیدے کے مطابق، کہ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے کہ جب جناب اویس کرنی کو پتہ چلا کہ رسول خدا کے دانت ٹوٹ گئے تو انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے رسول خدا کی محبت میں۔ لیکن اگرچہ ہمارے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ رسول خدا کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ یہ خلقت میں عیب ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ دانت ٹوٹ جائیں گے تو ڈینٹسٹ نیا لگا دے گا، اور اگر ڈینٹسٹ جب نہیں لگاتا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا مسکراتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے تو لوگوں کو وہ منظر اچھا نہیں لگتا ہوگا، تو اس لیے رسول کی خلقت میں کوئی عیب نہیں تھا، ہمارے نزدیک دانت نہیں ٹوٹے تھے، لیکن ان کو یہ دلیل دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ سوال یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں میں نے کہا تھا ایک انسان صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، اور افطاری کے وقت اللہ کہتا ہے کہ اب مجھ سے کچھ مانگ جو میں تمہیں عطا کروں، اور اللہ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے جو انسان روزہ نہ رکھے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ افطاری کے وقت مانگے؟ اب دیکھیے کچھ لوگوں پر ویسے ہی روزہ واجب نہیں ہوتا،
اس میں کافی کیٹیگریز ہیں، مثلا وہ بوڑھا مرد یا عورت جو روزہ رکھ نہیں سکتا، ایسا شخص جو دائمی مرض کا مبتلا ہے، ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا ایسی خاتون جو پریگننسی کی حالت میں ہو، ان کو تو ویسے ہی چھوٹ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مسافر ہے، اسے بھی روزے میں چھوٹ ہے۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رحمت، برکت، مغفرت ہے جو حدیث میں بیان ہوئی، صرف اس کے لیے نہیں کہ جو حالت روزہ میں ہے، جن کو حالت روزہ معاف کیا ہوا ہے اس وقت ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر نظر کرم ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن اس رحمت کا زیادہ مستحق روزے دار ہے کہ روزے دار بجائے افطار میں جلدی کرے، اس وقت تقریبات اور دعا کو ترجیح دے۔ لیکن سوال کے مطابق کہ جو روزہ نہیں رکھا اس وقت اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں سوال ہے، اگر کوئی فرادہ نماز ادا کر رہا ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور وہ نماز میں سورتوں کی قراءت اور اذکار وغیرہ صرف زبان سے نہ پڑھے بلکہ دل میں پڑھتا رہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کی نظر تو قرآن پر ہو بلکہ وہ دل میں پڑھ رہا ہو، تو اس صورت میں نماز اور قرآن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ جانتے ہوں کہ کچھ نمازیں جہری ہیں، کچھ اخفاتی ہیں۔ جہری کا مطلب بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے، چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں کہ میں دل میں پڑھوں، اور جو اخفاتی نمازیں ہیں ان سے بھی زبان سے قراءت کرنا اور تلاوت کرنا واجب ہے۔ جہری جیسے نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، اس سے بلند آواز میں پڑھنا واجب ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں کہ سارے دائیں بائیں والے سنیں، صرف انسان خود سن سکتا ہو اس قدر۔ اور جو اخفاتی ہے وہ بھی انسان آہستہ پڑھے گا، یہ نہیں مطلب کہ یعنی وہ زبان بالکل بند ہے ویسے وہ دل میں دہرا رہا ہے وہ باتیں نہیں۔ اگر صرف آپ نماز میں دل میں قصد کیا ہوا ہے سورت کا یا فلاں ذکر کا، وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ واجب ہے کہ انسان اس کے لیے زبان سے تلفظ کر رہا ہو۔ باقی اگر قرآن مجید کی انسان تلاوت کر رہا ہو اس صورت میں کہ صرف اس کی نظر قرآن کے اوپر ہے، زبان سے وہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ رہا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اسے قرآن مجید کی زیارت کا تو ثواب مل رہا ہوگا، لیکن جو ایک انسان کو ثواب ملتا ہے آیت کے پڑھنے کا، وہ اس آیت کی تلاوت کے ثواب سے محروم رہے گا، لیکن قرآن کی زیارت کا ثواب حاصل کرے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اگر کسی کا ایک دفعہ نکاح ہو چکا ہو، پھر کیا دوبارہ ایک نکاح کے ہوتے ہوئے اسی شخص سے دوبارہ عقد کیا جا سکتا ہے جب تک طلاق وغیرہ بھی نہ ہوئی؟ یعنی ایک ہی شخص سے دو بار عقد کیا جا سکتا ہے، اور نکاح پہلی دفعہ بھی شیعہ طریقے سے پڑھا گیا ہو اور دوبارہ بھی شیعہ طریقے سے پڑھانا چاہتے ہو۔ اب دیکھیے، اگر ایک وقت میں شرعی طریقے سے یعنی تمام شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے عقد نکاح ہوا، یعنی ولی کی بھی اجازت موجود تھی، ایجاب و قبول بھی موجود تھا، اور مہر کا بھی ذکر کیا گیا تھا، یا اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا ہو تو عقد ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں مہر مثل دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ ساری شرائط موجود ہیں اور پہلی دفعہ فقہ جعفریہ کے مطابق ان تمام شرائط سے عقد نکاح ہو گیا تو پہلا نکاح وہی نافذ ہوگا۔ اگر دوبارہ سے وہ نکاح کریں گے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی، چونکہ وہ پہلے سے ہی عقد نکاح میں موجود ہے۔ اگر ویسے فوٹو سیشن کے لیے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ دوسرے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ کسی عالم دین، نوحہ خان یا ذاکر وغیرہ سے انسان عقیدت رکھے اور صرف اسی کی مجلس سننے کے لیے یا اس کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے انسان دور دراز کا سفر کرے اور نماز صرف اسی کے پیچھے پڑھنے کا خواہ ہو، تو کیا یہ شخصیت پرستی ہوگی کہ آپ اپنی عقیدت و محبت کی وجہ سے اپنی عبادت اس کی اقتداء میں ادا کرنا چاہتے ہیں؟ نامحرم ہونے کی صورت میں بھی کیا حکم ہے؟ اب دیکھیے، اس میں جو نماز کے لیے تو شرائط موجود ہیں، اگر تو آپ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے کہ اس کی قراءت ٹھیک ہے یا وہ اس کے اندر شرائط پیش نماز موجود ہے، اس لیے کوئی انسان سفر طے کرتا ہے، یہ تو شخصیت پرستی نہیں ہوگی، یہ تو عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی قریب میں
اہل علم، متقی، پرہیزگار عالم موجود ہے، وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ جگہ چھوڑ کے وہ کہیں اور جاتا ہے، تو یہ شخصیت پرستی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں مجلس سننے کے لیے دور دراز جا رہے ہوں یا اور عبادت کے لیے بھی، لیکن اس میں خالصتاً قربتاً الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے، یعنی آپ کہیں بھی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ اگر میں وہاں فلاں شخص کو سننے جا رہا ہوں تو اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اچھا کرتا ہے، یا اگر میں کسی کی نوحہ خوانی کے لیے جا رہا ہوں یا دور جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو نیت قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کہیں دوسری جگہ وہ ذکر کے لیے جا رہا ہے یا مجلس کے لیے جا رہا ہے یا نوحہ خوانی کے لیے، اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ محرم یا نامحرم کا، لیکن نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اگرچہ اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان خاموشی سے اذان سنے، یعنی جو ان کا سوال ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے ساتھ ہم کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں، بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ انسان خاموش رہے اور جو فصول اذان ہیں ان کو ساتھ ساتھ دہراتا رہے۔ لیکن فرض کیجئے اگر وہ پڑھ رہا ہے کوئی قضا نماز یا نافلہ نماز، تو کیا وہ باطل ہے؟ باطل نہیں ہوگی وہ نماز پھر بھی ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا